خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ مسلمان کے 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری قسم کا مال وہ ہے زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار۔ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار میں جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ عشر ہے، عشر اور زکوٰۃ۔ اس میں بھی فقہاء میں، اہل علم میں اختلاف ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی کس کھیتی میں عشر اور زکوٰۃ ضروری ہے اور کس کھیتی میں ضروری نہیں ہے۔ راجح قول جس کی تائید کتاب اللہ سے اور پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث سے ہوتی ہے، اہل علم کے کئی اقوال میں سے، وہ یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی کھیتی، چاہے وہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، غلہ اور اناج ہیں، جو بھی چارہ ہے، جو بھی کھیتی حاصل ہوتی ہے زمین سے، ہر چیز پر عشر ہے۔ خواہ وہ پھل ہیں، مثلا کھجور ہیں اور آم ہیں، امرود ہیں، مالٹے ہیں، آڑو وغیرہ ہیں، اور خواہ وہ جو ہے نا وہ اناج ہے، غلے کی شکل میں، وہ مکئی ہے، جو ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، دالیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے اناج کی، غلے کی، اس پر بھی۔ اور وہ بیلیں ہیں جو چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور ہیں، بیل توری ہے، کریلا ہے، کھیرا وغیرہ ہے، یا وہ بیلیں ہیں جو زمین پر پھیل جاتی ہیں، جس طرح خربوزہ ہے، تربوز ہے، یا اور اس طرح کے جو دوسرے پھل ہیں، اور اس طرح تمام سبزیاں، ہر چیز میں عشر فرض ہے۔ اس کی دلیل یہ سورہ الانعام کی 141 نمبر آیت ہے۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والزرع والنخل مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اللہ رب العالمین نے نام لیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ باغات جن کی بیلوں کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور وہ باغات جن کی بیلوں کو چھتوں پر نہیں چڑھایا جاتا بلکہ وہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھجور کو پیدا کیا ہے، انار کو پیدا کیا ہے۔ یہ جب تم یہ درخت پھل دیں ان کا پھل کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا حق ان کی کٹائی کے دن ادا کرو، تو اللہ رب العالمین کا زمین کی پیداوار میں سے سب سے بڑا حق وہ عشر ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر 267 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ جو تم پاکیزہ حلال کمائی سے کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو تم کو زمین سے اللہ نے نکال کر دیا ہے اس میں سے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی دونوں آیتیں عام ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان آثاریا العشر وما سقی بالندح نصف العشر۔ جس کو آسمان پانی پلائے یا چشمے اور نہریں پانی پلائیں، یا جو خود زمین سے اپنی جڑوں کے ساتھ پانی چوس کر حاصل کرے، اس میں سے 10واں حصہ ہے، اور جس کو کھینچ کر پانی پلایا جائے ٹیوب ویل کے ذریعے یا جھلار کے ذریعے یا کسی اور اونٹوں پر لاد کر، اس میں سے نصف العشر ہے، آدھا عشر ہے اس میں سے اللہ رب العالمین نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بھی عام ہیں، تمام زمین کی پیداوار کو شامل ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات اور پیارے پیغمبر کا فرمان، ان کا عموم یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمین کی ہر پیداوار پر عشر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق نکالا جائے گا۔ ان عموم کی تخصیص کرنے والی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے، جن علماء نے یہ کہا ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان پھلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے جن پھلوں کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، انار وغیرہ،
یا امرود وغیرہ یا آڑو وغیرہ، ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی الخضروات صدقہ، یہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس معنی کی، اس مفہوم کی کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں حسن بن عمارہ راوی ہیں جو ضعیف ہیں، یہ روایت تو پایا استدلال کو نہیں پہنچتی، اس سے مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔ اور وہ علماء جنہوں نے صرف زمین کی پیداوار میں سے 4 اجناس پر عشر کو فرض کیا ہے، ایک گندم ہے، ایک جو ہے، ایک کھجور ہے اور ایک منقع ہے، وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ عشر فرض ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے وہ دلیل کے طور پر وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن احادیث میں صرف ان 4 چیزوں کا نام آیا ہے، ذکر آیا ہے ان 4 چیزوں کا، مگر وہ ساری کی ساری احادیث یا مرسل ہیں یا منقطع ہیں اور یا انتہائی قسم کی ضعیف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہے اور نہ قابل استدلال ہے۔ ایسی ضعیف اور منقطع اور مرسل روایات قرآن مجید اور پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث کی تخصیص کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ اس لیے زمین کی راجح قول یہی ہے کہ زمین کی ہر پیداوار وہ جس قسم کی بھی ہو، اگر وہ پہنچ جاتی ہے نصاب کو تو اس میں سے عشر فرض ہے۔ اپنا امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے ہیں کہ زمین کی ہر پیداوار جس میں ناب تول چلتا ہے اس میں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور جس میں ناب تول چلتا ہی نہیں، وہ تھوڑی ہو جائے زیادہ ہو، اس میں سے عشر فرض ہے۔ یہی قول صحابہ میں سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کا ہے، تابعین میں سے حماد اور امام نخعی کا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ائمہ میں سے یوسف القرضاوی کا یہی قول ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کے محدثین میں، علماء میں مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے۔ فتاوی علماء حدیث ان کے اندر ایک مضمون ہے مولانا شرف الدین کا، ان کا بھی انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ شیخ الحدیث تھے مولانا محمد اسحاق لاہور کے مدرسہ غزنویہ کے، انہوں نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تو بہت سے علماء نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار پر عشر فرض ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حق میں خیانت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔